بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الثانی فی الواقعات والقصص وفیہ 40 قصہ۔ دوسرا باب شروع کر رہے ہیں یہاں سے، جس میں واقعات اور قصص بیان کیے جائیں گے، اور اس میں بتا رہے ہیں کہ آگے 40 قصے ہیں، 40 گویا واقعات ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، دری اسنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن موجود تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کہ اچانک ہمارے پاس ایک آدمی آیا جس نے نہایت ہی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، یعنی شدید کا مطلب بہت زیادہ صاف، وائٹ کپڑے تھے اور بالکل صاف تھے۔ شدید سواد الشعر، اور اس کے بال بھی سخت سیاہ تھے۔ لا یرا علیہ اثر سفر، کہ اس پر سفر کے آثار نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اگر وہ ہم میں سے ہے، مدینہ کے لوگوں میں سے ہے، تو کوئی ایسا ہو جو اسے پہچانتا ہو، اگر کسی کا مہمان ہے ایسا بھی نہیں، اور ایسا بھی اگر کوئی مسافر ہے تو پھر اس پر مٹی دھول اور اس کے بال جو ہے پراگندہ ہونے چاہیے، کپڑے بھی جو ہے اس پر بھی مٹی کے آثار ہونے چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں لگ رہا اور کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، حتیٰ کہ وہ بیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور انہوں نے اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، یعنی آپ کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے، بالکل قریب ہو کر، اتنا قریب کہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، انہوں نے اپنی ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ لی۔ یہ ہوتا ہے جب مزید آپ کسی کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہونے کا احساس دلانا چاہتے ہوں، اس وقت ایسا کیا جاتا ہے۔ علی فخذیہ میں ہی ضمیر کا مرجع، اگرچہ بعض محدثین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی لکھا ہے، یعنی رجل جس کا پیچھے ذکر ہے، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے تشہد کی حالت میں جیسے ہم اپنی رانوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں، اس طرح کر کے بیٹھ گئے، اور فرمایا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے اسلام کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تم بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو۔ تو انہوں نے جواب میں کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہم نے اس آنے والے مسافر یا جو بھی تھے ان کے آنے والے کی اس بات پر ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی خود کرتے ہیں اور پھر تصدیق بھی کرتے ہیں۔ یا تو سوال کرنے والا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، آپ بتائیے، اور اگر معلوم ہے تو پھر سوال کرنے کی ضرورت نہیں، اور تصدیق وہی کرے گا جس کو پہلے سے معلوم ہے۔ تو تصدیق سے پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں، اور سوال سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں جانتے۔
پھر دوسرا سوال کیا کہ مجھے خبر دیجئے ایمان کے بارے میں. فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان رکھو. انہوں نے پھر کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ مجھے بتائیے احسان کے بارے میں، کہ احسان کس کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے فإنہ یراک، یقیناً وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. پھر انہوں نے سوال کیا چوتھا کہ مجھے آپ بتائیے عن الساعہ، قیامت کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی مجھ سے جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی قیامت کے بارے میں میرا اور آپ کا علم برابر ہے، جیسے آپ کو معلوم نہیں اسی طرح مجھے بھی معلوم نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے قیامت کی عن اماراتہا، علامات کے بارے میں، نشانیوں کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، ایک علامت تو یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنم دے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ الرِّعَاءَ الشَّاءَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ تم دیکھو گے الحفات، ننگے پاؤں، العرات، ننگے بدن، العالہ، محتاج فقیر، رعاء الشاء، بکریوں کے چرواہے، بکریاں چرانے والے، بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے. یعنی ان کے حالات یہ ہوں گے پہلے کہ وہ اتنے غریب ہوں گے کہ پہننے کے لیے جوتا نہیں، اور پہننے کے لیے لباس نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں. العالہ، محتاج ہیں دوسروں کے، اور کام ہے کہ بکریاں چرا رہے ہیں، بکریوں کے چرواہے ہیں. لیکن ان کے پاس اتنی دولت آ جائے گی اچانک کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ کس کا گھر زیادہ اونچا ہے، کس کی بلڈنگ زیادہ خوبصورت ہے. فرمایا کہ پھر وہ چلے گئے تو میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا. پھر مجھے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عمر، کیا تم جانتے ہو من السائل، سائل کون تھا؟ سائل کون تھا؟ میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. فرمایا فإنہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے. جیسے قرآن پاک کے اندر سورۃ الفاتحہ ام القرآن ہے، تو احادیث کی کتب میں اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے، اور حدیث جبرائیل کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے. اور بالکل آخری دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ مجھ سے جو ہے زیادہ سوالات نہ کیے جائیں، سوالات کرنے کی وجہ سے کوئی چیز لازم نہ ہو جائے، اور ادب و آداب کے تقاضوں کا لحاظ رکھا جائے، تو صحابہ کرام پھر سوال کرنے سے بچتے تھے، لیکن ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی سوال کرے اور ہماری معلومات میں اضافہ ہو.
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں آئے، جیسا کہ آپ نے تفصیل دیکھی، اور آپ سے یہ 3-4 سوالات کیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے تقریباً پورا دین ریپیٹ کروا دیا کہ اسلام کا تعلق ہمارے ظاہر کے ساتھ ہے، کہ ہم ظاہری طور پر اگر کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، تو گویا ہم مسلمان ہیں۔ ظاہری طور پر، ظاہری حلیے میں جو بھی کلمہ پڑھتا ہو اور یہ کام کرتا ہو اسے مسلمان کہا جائے گا، اگرچہ اس کے دل میں ایمان ہو یا نہ ہو۔ ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ دوسری چیز، ایمان کے متعلق یہ بتا دیا کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور کسی کا دل چیر کر کوئی نہیں دیکھ سکتا، کسی کے دل میں کیا ہے وہ ہم معلوم نہیں کر سکتے، بالخصوص جب سے وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد۔ تو اب یہی ہے کہ ہم نے ظاہر کو دیکھنا ہے، کسی پر، بلکہ اپنے بارے میں بھی مومن ہونے کا دعویٰ کرنا یہ بظاہر ٹھیک نہیں لگتا، کیونکہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور انسان کی دل کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ تیسری چیز، احسان کے متعلق سوال کیا، جسے آپ تصوف سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، وہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایک جملے میں پوری صوفیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا استحضار یہ سب سے بڑا احسان ہے، جس سے انسان کے اندر اخلاص، للہیت، اور نماز کے اندر خشوع و خضوع، عاجزی اور انکساری، بلکہ تمام چیزیں جس سے پیدا ہوتی ہیں وہ احسان ہے۔ تو 2 درجے بتائے، ایک کہ ایسے کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اسے حاصل کرنا مشکل ہو، یا اگر ایسا تمہیں نہیں لگ رہا، تو اتنی بات تو یقینی ہے فإنہ یراک، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کے متعلق بھی سوال کر کے صحابہ کرام کی معلومات میں اضافہ کرنا مقصود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامات ذکر کر دی، یہ کہہ کر کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ قیامت کے بارے میں جتنا علم آپ کا ہے اتنا ہی میرا ہے، صحیح علم کب واقع ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور ہماری ذمہ داری بھی نہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، کہ آپ کا قیامت سے کیا تعلق ہے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو آپ کا کیا تعلق ہے، وہ تو اللہ کو معلوم ہے، آپ کا کام تو واضح طور پر دین کو پہنچانا ہے۔ آپ نے علامات بیان کرتے ہوئے ایک تو یہ علامت بیان کی، اور یہ علامتیں صرف اہل عرب کے لیے نہیں ہیں بلکہ اہل عجم کے لیے بھی ہیں، پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اس کے بہت سے محدثین نے مطلب بیان کیے ہیں، مثلا ایک مطلب یہ بیان کیا کہ قرب قیامت میں ام ولد کی ولادت ہونے لگے گی۔ ام ولد جو باندی ہوتی ہے اس کی بیع و شراء فقہا کے ہاں جائز نہیں ہے۔ ام ولد اس باندی کو کہا جاتا ہے جو جس کے ہاں آقا کی طرف سے اولاد پیدا ہو جائے، آقا کی اس سے اولاد پیدا ہو جائے، اس سے اس کی بچہ پیدا ہو، تو اب وہ اس آقا کے لیے ام ولد کہلائے گی، اب اس کو بیچنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن قرب قیامت میں خلاف شرع کام ہوں گے، ان میں سے خلاف شرع یہ بھی ہوگا، اور باندی جو ہے بیچی جانے لگے گی، اور اپنے بیٹے کو وہ جنم بھی دے گی، اور وہی اس کا آقا بھی بنے گا۔ اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جو آج کل زیادہ قریب لگتا ہے،
کہ لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسا باندیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، اپنی ماؤں کے ساتھ بدتمیزی سے، بد اخلاقی سے، اور کہنا نہ ماننا، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اکثریت نوجوان اسی طرف جا رہے ہیں، باپ سے تھوڑا بہت ڈرتے ہیں ڈنڈے کی وجہ سے، اور ماں کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نافرمان اولاد پیدا زیادہ ہوگی، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسا انسان باندی کے ساتھ، اپنے نوکر چاکر کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اس کو یوں تعبیر کیا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی ماؤں سے بیٹے آقا والا سلوک کریں گے کہ بھئی ہم کما نہیں رہے، کما کے نہیں لا رہے ہم گھر۔ اللہ تعالیٰ ایسی تمام اولادوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ بھوکے ننگے لوگ، کمی کمین، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر، بڑا پیسہ کما کر، اور بڑا جو ہے وہ لوگوں پر فخر کریں گے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے، حالانکہ ان کی کوئی ذاتی طور پر حیثیت نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انکشاف فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ سائل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق إلى آخره۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹے مکہ سے مدینہ کی طرف، حتیٰ کہ جب ہم ایک ایسے مقام پر تھے جو پانی کے قریب تھا، تعجل قوم عند العصر، تو ایک قوم نے عصر کے وقت، یعنی عصر کی نماز کے لیے عصر کے وقت جلدی کی، اور انہوں نے وضو کیا اس حال میں کہ وہم عجال، وہ جلد بازی میں تھے، یعنی اب چلنا بھی تھا ان کو، تیزی میں انہوں نے وضو کیا تاکہ پیچھے والے جب ہم تک پہنچے تو ہم وضو کر چکے ہوں۔ فانتہینا الیہم، ہم جب ان تک پہنچے تو ہم نے ان کو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں چمک رہی تھی، یعنی ان تک لم یمسہ الماء، ان تک پانی نہیں پہنچا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے آگ سے، اسبغ الوضو، وضو کو مکمل کیا کرو، کامل طریقے سے کیا کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں جو مین مقصود ہے وہ یہی آخری جملہ ہے ویل للعقاب من النار، کہ وضو کرتے ہوئے جلد بازی سے کام لینا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ تسلی سے اسباغ وضو، یعنی وضو کی اچھے طریقے سے تکمیل، ہر عضو کو اچھے طریقے سے دھونا کہ کوئی ناخن کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ کا وضو ہی ٹھیک نہیں ہوا تو پھر آگے عبادت بھی ٹھیک نہیں ہوگی، عبادت ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر قبولیت کے چانس بھی نہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق یتحافت۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں تشریف لائے باہر، اس حال میں کہ پتے جھڑ رہے تھے درختوں سے، تو آپ نے ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑا اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہلانے لگے، تو اس درخت سے فجعل ذلك الورق يتحافظ، تو اس کو ہلاتے ہوئے ان سے پتے کثرت سے جھڑنے لگے۔
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں فقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ، مسلمان آدمی جب نماز پڑھتا ہے یرید بہا وجہ اللہ، نماز سے مقصود اس کا اللہ کی رضا ہو، لفظی ترجمہ ہے ارادہ کر رہا ہو نماز کے ذریعے اللہ کی رضا کا، تو اس سے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسا کہ اس درخت سے یہ پتے جھڑ رہے ہیں، کما تحافت هذا الورق عن هذه الشجرہ، جیسا کہ پتے اس درخت سے جھڑ رہے ہیں ایسے ہی اس آدمی کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کا، احسان کا جو ہم نے ابھی اوپر پڑھا کہ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا مقصد لوگوں کے سامنے بزرگی کا اظہار نہ ہو، معاشرے میں نیک کہلانا نہ ہو، یا کوئی دنیاوی، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز بہترین ورزش ہے، وہ تو ضمناً ورزش حاصل ہو جاتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس نیت سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح ٹائم پاسنگ کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے، بلکہ نماز کا مقصد یرید بہا وجہ اللہ، محض اللہ کی رضا مقصود ہو، اس سے اور کوئی چیز مقصود نہیں ہونی چاہیے، تو اس سے انسان کے تمام صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ وعن ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة إلى آخره۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک رات گزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو میں ان کے پاس رات کا پانی کا وضو لے کر آیا، اور یعنی جو بھی قضاء حاجت کے لیے ان کو ضرورت تھا، تو آپ نے فرمایا مجھے سل، مانگو۔ میں نے کہا میں آپ سے آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں جنت میں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کی معیت عطا فرمائے، جنت میں مجھے آپ کی رفاقت عطا فرمائے، میں اس چیز کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، اور بھی کوئی سوال کرتے، اور بھی کچھ چاہیے؟ میں نے کہا ہوا ذاکا، نہیں یا رسول اللہ، فقط یہی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا تم میری مدد کرو بکثرت السجود، اپنے اوپر سجدوں کی کثرت کو لازم کر کے، مقصد یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام کرو، جتنا زیادہ نوافل پڑھو گے، جتنا زیادہ عبادت کرو گے، اللہ کے سامنے جھکو گے، تو اس سے تمہیں جنت میں میری معیت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا فرمائے۔